کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف اندھیرے میں ہی سنائی جاتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی کی گہرائی میں اترنے والے ہیں، مقناطیسی سایوں کی بھول بھلیا۔ ذرا تصور کریں ایک ایسے جنگل کا جہاں آپ کا کمپس، آپ کا سب سے بھروسے مند ساتھی، بیکار ہو جائے اور ہر سمت ایک دھوکہ، ایک جھوٹ ہو۔ کہتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کی سرحد کے قریب، ہاں وہیں کہیں ایک ایسی جگہ چھپی ہوئی ہے، ایک ایسی جگہ جہاں گھنے درختوں اور گہری دھند کے پیچھے صدیوں پرانی کہانیاں آج بھی سانس لیتی ہیں اور اس جگہ کو اور بھی پراسرار بنا دیتی ہیں۔ تو آئیے اس پراسرار جگہ کے پہلے راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ حصہ اول، جھوٹا کمپاس اور گمراہی کا وہ عجیب تجربہ۔ جو لوگ اس بھول بھلیا میں قدم رکھنے کی ہمت کر پاتے ہیں نا، ان کی کہانیاں عقل کو دانگ کر دیتی ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ کیسے ایک ہی سیدھے راستے پر سوچیں 20 منٹ تک چلنے کے بعد وہ خود کو ٹھیک وہیں پاتے ہیں جہاں سے انہوں نے اپنا سفر شروع کیا تھا۔ کمپس کی سوئیاں وہ تو جیسے پاگل ہو کر ناچنے لگتی ہیں، جی پی ایس کے سگنل غائب ہو جاتے ہیں، اور پھر ہر قدم کے ساتھ شک اور ایک انجانا سا خوف دل میں گہرا ہوتا چلا جاتا۔ ایک مسافر نے اپنے اس تجربے کو کچھ یوں بیان کیا: ایسا لگتا ہے جیسے جنگل خود آپ کے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہا ہو، اور اس کھیل میں ہارنے کا ڈر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس عجیب و غریب تجربے کی وجہ کیا ہے؟ اور اسی سوال کے جواب میں دو بالکل الگ دنیا آمنے سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں، ایک طرف سائنس اور دوسری طرف توہم پرستی۔ دیکھیں، اس معمے کی دو بالکل الگ الگ وضاحتیں ہیں۔ ایک طرف تو ہے سائنس۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ بھئی اس علاقے کی زمین میں آئرن یعنی لوہے کے ذخائر بہت زیادہ ہیں، اور یہی قدرتی لوہا ایک طاقتور میگنیٹک فیلڈ بناتا ہے جو کمپاس اور جی پی ایس جیسے تمام الیکٹرانک آلات کو گڑبڑا دیتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہیں مقامی کہانیاں جو کچھ اور ہی کہتی ہیں۔ ان کے مطابق یہ جنگل کوئی عام جنگل نہیں بلکہ ایک زندہ باشعور وجود ہے، ایک ایسا وجود جو جان بوجھ کر متجسس لوگوں کو اپنی گہرائیوں میں گم کر دیتا ہے۔ لیکن ذرا ایک لمحے کو سوچئے، کیا ہو اگر یہ خلل صرف ٹیکنالوجی میں نہیں بلکہ خود انسان کے ذہن میں پڑ رہا ہو؟ جب ٹیکنالوجی اور سائنس دونوں ہی جواب دینے سے قاصر ہو جائیں تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ شاید وہی جو دھند میں سنائی دیتا ہے، دھند میں سرگوشیاں، اس کہانی کا غیر معمولی پہلو۔ جیسے جیسے دھند گہری ہوتی جاتی ہے، سائے لمبے ہونے لگتے ہیں، اور جنگل کی خاموشی میں ایک عجیب سی، ایک انکہی سی بے چینی کھلنے لگتی ہے۔ ہوا بالکل تھم جاتی ہے، لیکن پھر بھی درختوں کے بیچ سے کچھ نامعلوم آوازیں گونجنے لگتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے سوکھی شاخیں چٹک رہی ہوں، مگر پیروں کے نیچے نہیں بلکہ دور کہیں، بغیر کسی ظاہری وجہ کے۔ اور پھر نظروں کے سامنے ایک سایہ سا لہراتا ہے، ایک پل کے لیے، اور اگلے ہی پل وہ دھند میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر آ کر یہ احساس شدت سے ہوتا ہے کہ اصل لڑائی باہر نہیں بلکہ اندر لڑی جا رہی ہے۔ یہ صرف ایک جنگل نہیں، یہ تو ذہن کی اپنی بھول بھلیا ہے، ایک نفسیاتی امتحان۔ گمراہی یعنی ڈس اورینٹیشن، یہ ایک ایسی ذہنی کیفیت ہے جہاں شدید خوف اور آپ کا اپنا تصور آپس میں ایسے گھل مل جاتے ہیں کہ حقیقت اور وہم کے درمیان کی لکیر ہی مٹ جاتی ہے۔ یعنی اس جگہ پر آپ کا سب سے بڑا دشمن شاید یہ جنگل ہے ہی نہیں بلکہ وہ وہم ہے جو انسان کا اپنا ذہن خود پیدا کرتا ہے۔ تو کیا یہ خطرہ واقعی حقیقی ہے یا یہ سب کچھ صرف ذہن کا بنایا ہوا ایک کھیل؟ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر تمام راستے ہی دھوکہ ہوں تو صحیح سمت کا تعین کیسے ہو؟ کہتے ہیں کہ جواب صرف ایک ہے: وجدان، آپ کا واحد رہنما۔ آپ کا کمپس جھوٹا ہے، آپ کا نقشہ بالکل بیکار ہے۔ وہاں کے مقامی لوگ کہتے ہیں کہ اس جگہ پر صرف ایک ہی چیز ہے جو آپ کو بچا سکتی ہے۔ وہ واحد رہنما جو یہاں کام آتا ہے وہ ہے وجدان، یعنی انسان کی اپنی اندرونی آواز، اس کی اپنی چھٹی حس۔ تو ایک ایسی بھول بھلیا میں جو شاید ذہن کو توڑنے کے لیے ہی بنائی گئی ہے، کیا کوئی اپنے وجدان پر بھروسہ کر پائے گا یا ہمیشہ کے لیے اسی وہم کا قیدی بن کر رہ جائے گا؟ یہی وہ سوال ہے جو یہ جنگل ہر آنے والے سے پوچھتا ہے۔